تو اپنے گھر کا انتظام کر دے۔ خدا نے یہ بات کس کے لیے کہی اور کس کے ذریعہ کی؟ آئیے اسی پہ آج غور کرتے ہیں۔ میرا نام ایسٹر ہارون ہے اور ہر روز خدا کا زندہ پوتر جلالی بابرکت کلام لے کر آپ کے سامنے آتی ہوں، اور ہم مل کر خدا کے پاک کلام کی باتیں سیکھتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، اور ڈھیروں فضل، ڈھیروں برکت خدا کی اپنی زندگی میں حاصل کرتے ہیں۔ آج جو تھاٹ آف دا ڈے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی وہ انتہائی بابرکت ہے، انتہائی خوبصورت ہے۔ حزقیہ ایسا بیمار پڑا کہ مرنے کے قریب ہو گیا۔ یسایہ نبی آموز کے بیٹے نے اس کے پاس آ کر اس سے کہا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو اپنے گھر کا انتظام کر دے، کیونکہ تو مر جائے گا اور بچنے کا نہیں۔ تب اس نے اپنا منہ دیوار کی طرف کر کے خداوند سے یہ دعا کی کہ اے خداوند، میں تیری منت کرتا ہوں، یاد فرما کہ میں تیرے حضور سچائی اور پورے دل سے چلتا رہا ہوں، اور جو تیری نظر میں بھلا ہے وہی کیا ہے۔ اور حزقیہ زار زار رویا۔ اپنے معجزے کو حاصل کرنے کے لیے، اپنی شفا کو حاصل کرنے کے لیے سیکھ آج میرے لیے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ کوئی ٹھوس سالڈ ریزن آپ کے پاس موجود ہو خدا کو بتانے کے لیے، جیسے کہ حزقیہ کے پاس موجود تھا۔ اس کو جب یہ پتا چلا کہ خدا نے اس سے یسایہ نبی آموز کے بیٹے کے ذریعے یہ کلام کیا کہ جا اس کو بتا دے کہ تو اپنے گھر کا انتظام کر لے کیونکہ تو مر جائے گا، تو وہ خدا کی حضوری میں رویا، لیکن رونے کے ساتھ ساتھ اس نے خدا کو یاد دلایا اور یہ کہا کہ میں تیری منت کرتا ہوں، یاد فرما کہ میں تیرے حضور سچائی اور پورے دل سے چلتا رہا ہوں، اور جو تیری نظر میں بھلا ہے وہی کیا ہے۔ اور حزقیہ زار زار رویا، اور جانتے ہیں کہ اس کے خدا کو اس طرح سے یاد دلانے سے اور خدا کے حضور منت سماجت کرنے سے، خدا کے حضور زار زار رونے سے فائدہ کیا ہوا؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ اور ایسا ہوا کہ یسایہ نکل کر شہر کے بیچ کے حصہ تک پہنچا بھی نہ تھا کہ خداوند کا کلام اس پر نازل ہوا کہ لوٹ اور میری قوم کے پیشوا حزقیہ سے کہہ کہ خداوند تیرے باپ داؤد کا خدا یوں فرماتا ہے، میں نے تیری دعا سنی اور میں نے تیرے آنسو دیکھے، دیکھ میں تجھے شفا دوں گا اور تیسرے دن تو خداوند کے گھر میں جائے گا۔ کتنی خوبصورت بابرکت بات ہے یہ کہ آپ کا زندہ خدا وہ خدا ہے جو سنتا ہے، بولتا ہے، دیکھتا ہے، آپ کی دعاؤں کا جواب آپ کو دیتا ہے، اور اتنا کوئک آنسر کسی بھی دعا کا اس واقعہ میں نظر آتا ہے کہ ادھر حزقیہ دعا کرتا ہے اور ابھی یسایہ راستے میں ہی اپنی منزل تک پہنچا بھی نہیں ہے کہ خدا نے پھر اس سے کلام کیا اور اس سے یہ کہا کہ تو واپس لوٹ کے حزقیہ کے پاس جا اور اس کو جا کے یہ بتا کہ میں نے تیری دعا سنی اور تیرے آنسو دیکھے، دیکھ میں تجھے شفا دوں گا اور تیسرے دن تو خداوند کے گھر میں جائے گا، اور میں تیری عمر 15 برس اور بڑھا دوں گا، اور میں تجھ کو اور اس شہر کو شاہ اسور کے ہاتھ سے بچا لوں گا، اور میں اپنی خاطر اور اپنے بندہ داؤد کی خاطر اس شہر کی حمایت کروں گا۔ کتنا بابرکت، کتنا پرفضل اور کتنا خوبصورت طاقتور خدا کا کلام ہے یہ جو خدا نے یسایہ کے وسیلہ سے حزقیہ سے کیا۔ اور مجھے اس سارے واقعہ میں دو چیزیں بہت اچھی لگی۔ پہلی بات یہ کہ حزقیہ نے جو خصوصیت اس کے اندر تھی، جس طرح سے وہ راستی سے خدا کے ساتھ چلتا رہا، جس طرح سے وہ پاکیزگی میں خدا کے ساتھ چلتا رہا، اس نے ڈٹ کر دلیری کے ساتھ خدا کو یہ یاد دلایا کہ یاد کہا کہ میں تیرے حضور سچائی اور پورے دل سے چلتا رہا ہوں، اور جو تیری نظر میں بھلا ہے وہی کیا ہے۔ اور حزقیہ زار زار رویا، کس کے آگے؟ لوگوں کے آگے؟ جی نہیں، وہ خدا کے سامنے رویا، خدا کے آگے رویا، خدا کے آگے اپنا دکھڑا سنایا، خدا کے آگے اپنے دل کا حال کھول کر اس نے بیان کیا۔ اور دوسری بات جو انتہائی بابرکت مجھے لگی اور جو سیکھ میرے لیے اور آپ کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ خدا اتنا جلد آپ کی دعاؤں کو سنتا اور جواب دیتا ہے کہ ابھی یسایہ راستہ میں ہی تھا تو خدا نے دوبارہ پھر یسایہ سے کلام کیا اور اس سے کہا کہ تو واپس لوٹ کے جا اور حزقیہ کو بتا کہ میں نے تیرے آنسو دیکھے ہیں اور میں نے تیری دعا سن لی ہے، اور تو تیسرے دن خداوند کے گھر میں جائے گا۔ اور میرے عزیزو،
خدا نے اس کی عمر کو 15 سال اور بڑھا دیا. خدا نے 15 سال اس کی عمر میں ایڈ کیے. ساری عزت، سارا جلال خدا قدوس کے واحد نام کو ملے. خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس کے واحد نام کو ملے، جو ہمارا شافی ہے، ہمارا منجی ہے، ہمارا خداوند ہے. May God bless you. آپ کو جب بھی کبھی شفا چاہیے ہے، خدا کی حضوری میں جائیے. حزقیاہ بادشاہ کی طرح سے اس کو یاد دلائیے، اس کی حضوری میں زار زار روئیے اور اپنی شفا، اپنا معجزہ خدا سے حاصل کیجیے. بالکل اسی طرح سے جیسے حزقیاہ بادشاہ نے خدا سے اپنی شفا کو حاصل کیا. May God bless you. خداوند کی قدرت، خداوند کی رحمت، خداوند کی شفا ہم سب کی زندگیوں میں کثرت کے ساتھ کام کرے، اور خدا مزید کئی سال آپ کی زندگیوں میں ایڈ کرے، آپ کے خاندانوں کی خوشیاں آپ کو دکھائے، آپ کی زندگی میں آپ کی ریکوائرمنٹس کو، آپ کی ڈیزائرز کو، آپ کی دلی مرادوں کو خدا پورا کرے. آمین. خدا کے پاک کلام میں سے آج ہم دیکھیں گے پہلا یوحنا پہلا باب، اس زندگی کے کلام کی بابت جو ابتدا سے تھا اور جسے ہم نے سنا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا، بلکہ غور سے دیکھا اور اپنے ہاتھوں سے چھوا. یہ زندگی ظاہر ہوئی اور ہم نے اسے دیکھا اور اس کی گواہی دیتے ہیں، اور اسی ہمیشہ کی زندگی کی تمہیں خبر دیتے ہیں جو باپ کے ساتھ تھی اور ہم پر ظاہر ہوئی. جو کچھ ہم نے دیکھا اور سنا ہے تمہیں بھی اس کی خبر دیتے ہیں، تاکہ تم بھی ہمارے شریک ہو، اور ہماری شراکت باپ کے ساتھ اور اس کے بیٹے یسوع مسیح کے ساتھ ہے. اور یہ باتیں ہم اس لیے لکھتے ہیں کہ ہماری خوشی پوری ہو جائے. اس سے سن کر جو پیغام ہم تمہیں دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ خدا نور ہے اور اس میں ذرا بھی تاریکی نہیں. اگر ہم کہیں کہ ہماری اس کے ساتھ شراکت ہے اور پھر تاریکی میں چلے تو ہم جھوٹے ہیں اور حق پر عمل نہیں کرتے. لیکن اگر ہم نور میں چلیں جس طرح کہ وہ نور میں ہے تو ہماری آپس میں شراکت ہے، اور اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہ سے پاک کرتا ہے. اگر ہم کہیں کہ ہم بے گناہ ہیں تو اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں اور ہم میں سچائی نہیں. اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے. اگر کہیں کہ ہم نے گناہ نہیں کیا تو اسے جھوٹا ٹھہراتے ہیں اور اس کا کلام ہم میں نہیں ہے. پرانے عہد نامہ میں سے دیکھیں گے دوسرا سلاطین اس کا 19 باب. جب حزقیاہ بادشاہ نے یہ سنا تو اپنے کپڑے پھاڑے اور ٹاٹ اوڑھ کر خداوند کے گھر میں گیا، اور اس نے گھر کے دیوان الاکیم اور شبنا منشی اور کاہنوں کے بزرگوں کو ٹاٹ اڑا کر آموس کے بیٹے یسایہ نبی کے پاس بھیجا. اور انہوں نے اس سے کہا، حزقیاہ یوں کہتا ہے کہ آج کا دن دکھ اور ملامت اور توہین کا دن ہے، کیونکہ بچے پیدا ہونے پر ہیں لیکن ولادت کی طاقت نہیں. شاید خداوند تیرا خدا ربشاکی کی سب باتیں سنے جس کو اس کے آقا شاہ اسور نے بھیجا ہے کہ زندہ خدا کی توہین کرے، اور جو باتیں خداوند تیرے خدا نے سنی ہیں ان پر وہ ملامت کرے گا. پس تو اس بقیہ کے لیے جو موجود ہے دعا کر. پس حزقیاہ بادشاہ کے ملازم یسایہ کے پاس آئے. یسایہ نے ان سے کہا کہ تم اپنے آقا سے یوں کہنا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو ان باتوں سے جو تو نے سنی ہے، جن سے شاہ اسور کے ملازموں نے میری تکفیر کی ہے، دیکھ میں اس میں ایک روح ڈال دوں گا اور وہ ایک افواہ سن کر اپنے ملک کو لوٹ جائے گا، اور میں اسے اسی کے ملک میں تلوار سے مروا ڈالوں گا. سو ربشاکی لوٹ گیا اور اس نے شاہ اسور کو لبنا سے لڑتے پایا، کیونکہ اس نے سنا تھا کہ وہ لکیس سے چلا گیا ہے. اور جب اس نے کوش کے بادشاہ ترہاکا کی بابت یہ کہتے سنا کہ دیکھ وہ تجھ سے لڑنے کو نکلا ہے، تو اس نے پھر حزقیاہ کے پاس ایلچی روانہ کی اور کہا کہ شاہ یہودا حزقیاہ سے یوں کہنا کہ تیرا خدا جس پر تیرا بھروسہ ہے تجھے یہ کہہ کر فریب نہ دے کہ یروشلم شاہ اسور کے قبضہ میں نہیں کیا جائے گا. دیکھ تو نے سنا ہے کہ اسور کے بادشاہوں نے تمام ممالک کو بالکل غارت کر کے ان کا کیا حال بنایا ہے. سو کیا تو بچا رہے گا؟ کیا ان قوموں کے دیوتاؤں نے ان کو، یعنی جوزان اور ہاران اور رصف اور بنی عدن جو تلسار میں تھے، جن کو ہمارے باپ دادا نے ہلاک کیا، چھڑایا؟ حماد کا بادشاہ اور ارفاد کا بادشاہ اور شہر صفر وائم اور ہینیا اور ایوا کا بادشاہ کہاں ہیں؟ حزقیاہ نے ایلچیوں کے ہاتھ سے نامہ لیا اور اسے پڑھا، اور حزقیاہ نے خداوند کے گھر میں جا کر اسے خداوند کے حضور پھیلا دیا. اور حزقیاہ نے خداوند کے حضور یوں دعا کی، اے خداوند اسرائیل کے خدا، کروبیوں کے اوپر بیٹھنے والے، تو ہی اکیلا زمین کی سب سلطنتوں کا خدا ہے.
تو ہی نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ اے خداوند کان لگا اور سن، اے خداوند اپنی آنکھیں کھول اور دیکھ سخیریب کی باتوں کو جن سے زندہ خدا کی توہین کرنے کے لیے اس نے اس آدمی کو بھیجا ہے سن لے۔ اے خداوند اسور کے بادشاہوں نے در حقیقت قوموں کو ان کے ملکوں سمیت تباہ کیا اور ان کے دیوتاؤں کو آگ میں ڈالا، کیونکہ وہ خدا نہ تھے بلکہ آدمیوں کی دستکاری یعنی لکڑی اور پتھر تھے، اس لیے انہوں نے ان کو نابود کیا ہے۔ سو اب اے خداوند ہمارے خدا، میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو ہم کو اس کے ہاتھ سے بچا لے، تاکہ زمین کی سب سلطنتیں جان لیں کہ تو ہی اکیلا خداوند خدا ہے۔ تب یسایہ بن آموس نے حزقیہ کو کہلا بھیجا کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے، چونکہ تو نے شاہ اسور سخیریب کے خلاف مجھ سے دعا کی ہے، میں نے تیری سن لی، اس لیے خداوند نے اس کے حق میں یوں فرمایا ہے، دختر سیون نے تجھ کو حقیر جانا اور تیرا مذاق اڑایا ہے، یروشلم کی بیٹی نے تجھ پر سر ہلایا ہے۔ تو نے کس کی توہین و تکفیر کی ہے؟ تو نے کس کے خلاف اپنی آواز بلند کی اور اپنی آنکھیں اوپر اٹھائیں؟ اسرائیل کے قدوس کے خلاف تو نے اپنے قاصدوں کے ذریعہ سے خداوند کی توہین کی اور کہا کہ میں بہت سے رتھوں کو ساتھ لے کر پہاڑوں کی چوٹیوں پر بلکہ لبنان کے وسطی حصوں تک چڑھ آیا ہوں، اور میں اس کے اونچے اونچے دیوداروں اور اچھے سے اچھے صنوبر کے درختوں کو کاٹ ڈالوں گا، اور میں اس کے دور سے دور مقام میں جہاں اس کی زرخیز زمین کا جنگل ہے گھسا چلا جاؤں گا۔ میں نے جگہ جگہ کا پانی کھود کھود کر پیا ہے، اور میں اپنے پاؤں کے تلوے سے مصر کی سب ندیاں سکھا ڈالوں گا۔ کیا تو نے نہیں سنا کہ مجھے یہ کیے ہوئے مدت ہوئی، اور میں نے اسے قدیم ایام میں ٹھہرا دیا تھا؟ اب میں نے اسی کو پورا کیا ہے کہ تو فصیل دار شہروں کو اجاڑ کر کھنڈر بنا دینے کے لیے برپا ہو۔ اسی سبب سے ان کے باشندے کمزور ہوئے اور وہ گھبرا گئے اور شرمندہ ہوئے۔ وہ میدان کی گھاس اور ہری پود اور چھتوں پر کی گھاس اور اس اناج کی مانند ہوگے جو بڑھنے سے پیشتر سوکھ جائے۔ لیکن میں تیری نشست اور آمد و رفت اور تیرا مجھ پر جھنجھلانا جانتا ہوں، تیرے مجھ پر جھنجھلانے کے سبب سے، اور اس لیے کہ تیرا گھمنڈ میرے کانوں تک پہنچا ہے، میں اپنی نکیل تیری ناک میں اور اپنی لگام تیرے منہ میں ڈالوں گا، اور تو جس راہ سے آیا ہے میں تجھے اسی راہ سے واپس لوٹا دوں گا۔ اور تیرے لیے یہ نشان ہوگا کہ تم اس سال وہ چیزیں جو از خود اگتی ہیں، اور دوسرے سال وہ چیزیں جو ان سے پیدا ہوں کھاؤ گے، اور تیسرے سال تم بونا اور کاٹنا اور پاکستان لگا کر ان کا پھل کھانا۔ اور وہ بقیہ جو یہودا کے گھرانے سے بچ رہا ہے پھر نیچے کی طرف جڑ پکڑے گا اور اوپر کی طرف پھل لائے گا، کیونکہ ایک بقیہ یروشلم سے اور جو بچ رہے ہیں کوہ سیون سے نکلیں گے۔ خداوند کی غیوری یہ کر دکھائے گی۔ سو خداوند شاہ اسور کے حق میں یوں فرماتا ہے کہ وہ اس شہر میں آنے یا یہاں تیر چلانے نہ پائے گا، وہ نہ تو سپر لے کر اس کے سامنے آنے اور نہ اس کے مقابل دمدمہ باندھنے پائے گا، بلکہ خداوند فرماتا ہے کہ جس راہ سے وہ آیا اسی راہ سے لوٹ جائے گا اور اس شہر میں آنے نہ پائے گا، کیونکہ میں اپنی خاطر اور اپنے بندہ داؤد کی خاطر اس شہر کی حمایت کروں گا تاکہ اسے بچا لوں۔ سو اسی رات کو خداوند کے فرشتہ نے نکل کر اسور کی لشکر گاہ میں 1,85,000 آدمی، اور صبح کو جب لوگ سویرے اٹھے تو دیکھا کہ وہ سب مرے پڑے ہیں۔ تب شاہ اسور سخیریب وہاں سے چلا گیا اور لوٹ کر نینوا میں رہنے لگا، اور جب وہ اپنے دیوتا نسروک کے مندر میں پوجا کر رہا تھا تو ادر ملک اور شرازر نے اسے تلوار سے قتل کیا، اور ارارات کی سرزمین کو بھاگ گئے، اور اس کا بیٹا اسرحدون اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ دوسرا سلاطین اس کا 20 باب۔ انہی دنوں میں حزقیہ ایسا بیمار پڑا کہ مرنے کے قریب ہو گیا۔ تب یسایہ نبی آموس کے بیٹے نے اس سے کہا، خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو اپنے گھر کا انتظام کر دے، کیونکہ تو مر جائے گا اور بچنے کا نہیں۔ تب اس نے اپنا منہ دیوار کی طرف کر کے خداوند سے یہ دعا کی کہ اے خداوند میں تیری منت کرتا ہوں، یاد فرما کہ میں تیرے حضور سچائی اور پورے دل سے چلتا رہا، اور جو تیری نظر میں بھلا ہے وہی کیا ہے۔ اور حزقیہ زار زار رویا، اور ایسا ہوا کہ یسایہ نکل کر شہر کے بیچ کے حصہ تک پہنچا بھی نہ تھا کہ خداوند کا کلام اس پر نازل ہوا کہ لوٹ اور میری قوم کے پیشوا حزقیہ سے کہہ کہ خداوند تیرے باپ داؤد کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے تیری دعا سنی اور میں نے تیرے آنسو دیکھے۔ دیکھ میں تجھے شفا دوں گا، اور تیسرے دن تو خداوند کے گھر میں جائے گا، اور میں تیری عمر 15 برس اور بڑھا دوں گا،
اور میں تجھ کو اور اس شہر کو شاہ اسور کے ہاتھ سے بچا لوں گا، اور میں اپنی خاطر اور اپنے بندہ داؤد کی خاطر اس شہر کی حمایت کروں گا۔ اور یسایہ نے کہا انجیروں کی ٹکیا لو، سو انہوں نے اسے لے کر پھوڑے پر باندھا، تب وہ اچھا ہو گیا۔ اور حزقیہ نے یسایہ سے پوچھا اس کا کیا نشان ہوگا کہ خداوند مجھے صحت بخشے گا اور میں تیسرے دن خداوند کے گھر میں جاؤں گا؟ یسایہ نے جواب دیا کہ اس بات کا کہ خداوند نے جس کام کو کہا ہے اسے وہ کرے گا۔ خداوند کی طرف سے تیرے لیے نشان یہ ہوگا کہ سایہ یا 10 درجے آگے کو جائے یا 10 درجے پیچھے کو لوٹے۔ اور حزقیہ نے جواب دیا یہ تو چھوٹی بات ہے کہ سایہ 10 درجے آگے کو جائے، سو یوں نہیں بلکہ سایہ 10 درجے پیچھے کو لوٹے۔ تب یسایہ نبی نے خداوند سے دعا کی، سو اس نے سایہ کو آخس کی دھوپ گھڑی میں 10 درجے یعنی جتنا وہ ڈھل چکا تھا اتنا ہی پیچھے کو لوٹا دیا۔ اس وقت شاہ بابل برودک بلادان بن بلادان نے حزقیہ کے پاس نامہ اور تحائف بھیجے، کیونکہ اس نے سنا تھا کہ حزقیہ بیمار ہو گیا تھا۔ سو حزقیہ نے ان کی باتیں سنی اور اس نے اپنی بیش بہا چیزوں کا سارا گھر اور چاندی اور سونا اور مسالہ اور بیش قیمت عطر اور اپنا صلہ خانہ اور جو کچھ اس کے خزانوں میں موجود تھا ان کو دکھایا۔ اس کے گھر میں اور اس کی ساری مملکت میں ایسی کوئی چیز نہ تھی جو حزقیہ نے ان کو نہ دکھائی۔ تب یسایہ نبی نے حزقیہ کے پاس آ کر اس سے کہا کہ یہ لوگ کیا کہتے تھے اور یہ تیرے پاس کہاں سے آئے؟ حزقیہ نے کہا یہ دور ملک سے یعنی بابل سے آئے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا انہوں نے تیرے گھر میں کیا دیکھا؟ حزقیہ نے جواب دیا انہوں نے سب کچھ جو میرے گھر میں ہے دیکھا، میرے خزانوں میں ایسی کوئی چیز نہیں جو میں نے ان کو دکھائی نہ ہو۔ تب یسایہ نے حزقیہ سے کہا خداوند کا کلام سن لے، دیکھ وہ دن آتے ہیں کہ سب کچھ جو تیرے گھر میں ہے اور جو کچھ تیرے باپ دادا نے آج کے دن تک جمع کر رکھا ہے بابل کو لے جائیں گے۔ خداوند فرماتا ہے کچھ بھی باقی نہ رہے گا، اور وہ تیرے بیٹوں میں سے جو تجھ سے پیدا ہوں گے اور جن کا باپ تو ہی ہوگا لے جائیں گے، اور وہ شاہ بابل کے محل میں خواجہ سرا ہوں گے۔ حزقیہ نے یسایہ سے کہا خداوند کا کلام جو تو نے کہا ہے بھلا ہے، اور اس نے یہ بھی کہا بھلا ہی ہوگا اگر میرے ایام میں امن و امان رہے۔ اور حزقیہ کے باقی کام اور اس کی ساری قوت، اور کیونکہ اس نے تالاب اور نالی بنا کر شہر میں پانی پہنچایا، سو کیا وہ شاہان یہودا کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں؟ اور حزقیہ اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا، اور اس کا بیٹا منسی اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، آمین۔